بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں اچانک خیال آیا۔ میں نے کہا اے اللہ، اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں سو رہا تھا کہ رات کو خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا شہروں کے الگ الگ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں الگ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کی علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگوں کی علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں کہ وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے میں وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیا بتایا گیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلے پر بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں 2 رکعتیں مکمل کر کے میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہے؟ میں نے کہا بڑی وراثت ہے اس کی۔ فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری۔ میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتا۔ میں نے کہا یار تو بتا۔ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، 24 سال، 24واں حج ہے میرا، مگر ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ جا چلا جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، اونے تاجاں والے در در رولے، تے منگتیاں نو تخت بٹھاوے، آزم کسے نو گارا مل دئی، تے کوئی کعبیوں بھی خالی آوے۔ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے کہ تیرا کوئی نہیں قبول۔ میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمین دی، تو میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے شراب پی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اماں روٹی دے، تو اماں نے کہا شرم کر، شرم کر، روزہ نہیں رکھا تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس سے بات کرتے ہوئے اس کا باپ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا کہ جس سے اس کی ماں بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کر بات نہ کر سکتے ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہنے لگا کہ اماں نے جب کہا نہ شرم کر تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے اماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا مگر نشے میں دھند رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ تو میں نے کہا میری اماں کہاں ہے؟ تو کہنے لگی وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری اماں کہہ گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگ پڑا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا کہ جب ماں کی انتقال کی خبر میں نے سنی تو کرہالی لے کر وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی
24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کر کہتا کہ جا دوڑ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اس سے راضی ہو جائے، اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کر میں سویا تو مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اسے جا کر بتا دے کہ تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی، اے اللہ میں نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جگر کا خون پلا کر اسے پالا، اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی اماں کا مقدمہ سن کر کہے گا فرشتوں کو اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے اماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب اسے پکڑ کر محمد بن ہارون کو پکڑ کر فرشتے لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے تو پلٹ کر پھر اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری مرتبہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کر پھر دیکھے گا، اور تیسری مرتبہ پھر پلٹ کر کہے گا کہ اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ جل کر مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے اسے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔